پچھلی عید جب گزری، جب بھی آپ تاریخ دے رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، عید کی نماز گھر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ پہ تنقید بھی ہوئی، تو اب پھر عید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، جو تنقید آپ پہ کر رہے تھے ان کو کیا جواب دیں؟ آپ نے میری ٹرولنگ ضرور کروانی ہے دوبارہ۔ یہ بات سوشل میڈیا پہ لوگ پوچھتے ہیں، میں نے کہا میں آپ سے وہ بالکل جائز ہے، ان کی بات بھی جائز ہے، میں بالکل اون کرتا ہوں، میں نے یہ کہا تھا، آج بھی اس پر میں بالکل قائم ہوں۔ جو میرے ذمے جتنے کیسز تھے، میں نے سارے کیسز میں یا عمران خان صاحب کو بری کروایا ہے یا عمران خان صاحب کی سزا کو معطل کروایا ہے۔ یار دیکھو، بہنیں ہیں، بہنوں کا ایک جو رشتہ ہوتا ہے بھائی کے ساتھ، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہو، اگر آپ کی بہنیں ہیں تو وہ کتنی متفکر ہوتی ہیں، کس طرح جو ہے وہ تکلیف اور اذیت اور کرب سے گزرتی ہیں جب ان کو پتہ چلے کہ ان کے بھائی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور تواتر اور تسلسل سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ کوئی کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتی بھی ہیں تو وہ ان کا حق بنتا ہے، اس لیے کسی کو بھی، اگر وہ سلمان اکرم راجہ یا مجھ پہ بھی اگر وہ کوئی ایسا کہتی ہیں کہ بھئی کدھر ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل اسی زاویے میں دیکھنا چاہیے۔ بتائیے گا کہ یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ سلمان صفدر صاحب جب خان صاحب سے ملے ہیں تو خان صاحب 3 جو ہیں وکلا سے ناراض ہیں۔ وہ اگر ناراض ہیں کسی سے تو وہ اس حکومت سے ناراض ہیں، وہ اگر ناراض ہیں تو سیاسی قیادت سے ناراض ہیں، ساتھ ناراضگی کا تعلق ہے۔ وکلا تو اپنا پورا کام کر رہے ہیں۔ حامد خان صاحب کے ساتھ ناراضگی کا میں تو تصور اس لیے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ حامد خان کے ذمہ تو کوئی کیس بھی نہیں لگا ہوا، کوئی کیس بھی ان کے ذمہ نہیں لگا ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھوسہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہی ہے، اور دوسرا اس وقت ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، ڈیل کی بات ہو رہی تھی، سلمان صفدر صاحب اندر ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک سامنے چیز آ رہی تھی کہ کوئی پیغام رسانی کی جا رہی ہے، تو آپ باخبر ہوتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کوئی پیغام رسانی یا کوئی مذاکرہ، ڈیل یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی میں، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ سلمان صفدر صاحب کی جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ میری ہی پٹیشن پر، ایک تو سپریم کورٹ نے انہیں معاون بنا کر، عدالتی معاون جسے کہتے ہیں، فرینڈ آف دا کورٹ کہتے ہیں، یا ایمائکس کی رائے بھی کہتے ہیں، وہ بنا کے بھیجا تھا، اس لیے کہ وہ 2023 کا ایک آرڈر پچھلے سابقہ چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ آلریڈی ہو چکا تھا کہ ان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں رپورٹ کی جائے۔ وہ 2023 سے 2026 میں وہ پٹیشن لگی، تو میں نے کہا جی، کہتے ہیں وہ تو کھوسہ صاحب یہ پرانی بات ہوگی ہے۔ میں نے کہا فسطائیت تو بڑھتی چلی گئی ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو میں اس کے اضافہ ہی ہوا ہے۔ ان کی قید تنہائی پہلے نہ تھی، اب ہے۔ ان کی یہ بینائی کی جو ہے تکالیف جو ہیں، یہ پہلے نہیں تھیں، اب اس سے زیادہ اجاگر ہو چکی ہیں، تو آج اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ پھر اٹک جیل کی بات تھی جب 2023 میں نے کیا تھا، اب یہ اڈیالہ جیل کی ہے، اس میں جتنی اذیت اور کرب میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے، وہ اس لیے پھر وہ انہوں نے، سلمان صفدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس میں وکیل نہیں ہے، وکیل میں تھا اس میں، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کی تکمیل تو اس حکم کی ہونی چاہیے، آخر سپریم کورٹ کا کیا ہوا فیصلہ ہے۔ اگرچہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب یہ تو رپورٹ آ چکی، انہوں نے کہا کس کے پاس آئی ہے؟ نہ تو ہمارے ریکارڈ پر ہے، میں نے کہا نہ میرے پاس ہے، نہ اس پر کسی نے دیکھا ہے۔ یہ اگر خفیہ رپورٹ لا کے انہوں نے جو ہے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے انہیں ایمائکس کی رائے بنا کے، فرینڈ آف دا کورٹ بنا کے سلمان صفدر صاحب کو بھیجا، اور سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ آ کر کی تھی اس میں انہوں نے اجاگر کی تھی یہ بات کہ 3 مرتبہ ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا سلمان صفدر صاحب جب باہر آئے ہیں، اب ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان، بتائیے گا کہ یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ سلمان صفدر صاحب جب خان صاحب سے ملے ہیں تو خان صاحب 3 جو ہیں وکلا سے ناراض ہیں، انتظار پنجوتا، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان صاحب۔ تو یہ بتائیے گا، آپ پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، باخبر بھی ہیں، کیا واقعی ایسی کوئی بات ہے خان صاحب اندر بیٹھ کے باقی لوگوں سے ناراض بھی ہیں؟ دیکھیں، وہ اگر ناراض ہیں کسی سے تو وہ اس حکومت سے ناراض ہیں۔
وہ اگر ناراض ہیں تو سیاسی عادت سے ناراض ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی فسطائیت ہو رہی ہے ان پر، یہ انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک وکلاء کی ساتھ ناراضگی کا تعلق ہے، وکلاء تو اپنا پورا کام کر رہے ہیں۔ حامد خان صاحب کے ساتھ ناراضگی کا میں تو تصور اس لیے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ حامد خان کے ذمہ تو کوئی کیس بھی نہیں لگا ہوا، کوئی کیس بھی ان کے ذمہ نہیں لگا ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ جو وکلاء کی سیاست کا جو دھڑے ہیں اس کا وہ سربراہی کرتے ہیں، اور وہ بڑا فعال قسم کا اس ڈومین میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ باقی انتظار پنجوتا صاحب آئی ایل ایف کو، جو انصاف لائرز فورم ہے، اس کو وہ ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات پارٹی میں نہیں ہوئی کہ خان صاحب نہیں، خان صاحب ناراض ہونے والے اتنے زود رنج ہیں بھی نہیں کہ اس طریقے سے وہ وکلاء کو تو دیکھیں، وکلاء ہی تو ہراول دستہ ہیں خان صاحب کے اس وقت، اور آپ دیکھیں تو وکلاء ہی کو جو ہے ٹکٹیں دی گئیں اس لیے کہ وکلاء جو ہے وہ اس فسطائیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، ڈٹ کے کر رہے ہیں۔ باقی تو جو ہیں ان کو تو گردن سے دبوچ لیا جاتا ہے، اور ان کو چونکہ اپنے حقوق کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ بیچارے تو گھروں سے کئی دن تو کیا کئی ہفتے بے گھر رہتے ہیں، ان کے گھر اور چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے۔ خوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پارٹی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ ورسز علیمہ خان صاحبہ، اس طرح کی کیونکہ بیانات ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرنی جو ہے کمنٹ آپ کا چاہیے کہ کیا کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی اے کی جو بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں سہولت کاری کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ کافی غصے کا اظہار جو ہے آن ریکارڈ کرتے ہیں، ٹی وی پہ کرتے ہیں آ کے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو پرانے سیاستدان ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یار، دیکھو بہنیں ہیں، بہنوں کا ایک جو رشتہ ہوتا ہے بھائی کے ساتھ، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہو اگر آپ کی بہنیں ہیں تو وہ کتنی متفکر ہوتی ہیں، کس طرح جو ہے وہ تکلیف اور اذیت اور کرب سے گزرتی ہیں جب ان کو پتہ چلے کہ ان کے بھائی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور تواتر اور تسلسل سے ہو رہا ہے۔ 6 ماہ سے ملاقاتیں بند ہوئی ہیں اور ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور پھر جو ان کی صحت کی کیفیت ہے، اور خصوصاً داہنی آنکھ کا جو ان کا ریٹینا میں جو خون کا لوتھڑا آ گیا تھا، کلاٹنگ ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے ان کی بینائی مکمل طور پر داہنی آنکھ کی بالکل مدھم پڑ گئی، اور پھر جب شور مچایا ہم نے سب نے، تو پھر ان کو جو ہے علاج معالجہ کیا گیا، تو پھر بھی پہلے 15% بینائی واپس آئی تھی، پھر 30% ہی، اور ابھی 70% مکمل ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، داہنی آنکھ۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے میں بہنوں کو تو بالکل فکر ہونی چاہیے، غصہ بھی ان کا جائز ہے میں سمجھتا ہوں، اور اگر وہ کوئی کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتی بھی ہیں تو وہ ان کا حق بنتا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی اگر وہ سلمان اکرم راجہ یا مجھ پہ بھی اگر وہ کوئی ایسا کہتی ہیں کہ بھئی کدھر ہیں یا کوئی ایسی بات ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل اسی زاویے میں دیکھنا چاہیے کہ بہن کی تکلیف کا جو ہے کس حد تک ہے۔ باقی رہا یہ کہ پارٹی کو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پارٹی کی ایک تنظیم ہے، خان صاحب نے جو ہے 2 اشخاص کو اور 2 راہبر ہیں اپنے اپنے پارٹی کے، محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن، قائد حزب اختلاف جو ہے قومی اسمبلی میں بنایا، علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کو سینٹ میں جو ہے ان کو قائد حزب اختلاف بنایا۔ دونوں اپنے اپنی پارٹیز کے علیحدہ سربراہ ہیں، ہماری پارٹی پی ٹی آئی میں نہیں ہے، وہ ان کے ذمہ لگا ہے کہ وہ سیاسی امور کو جو ہے وہ ہم بھی ان کو پیروی کریں گے، اور جو افریدی صاحب ہیں جو چیف منسٹر ہیں، ان کے ذمہ لگا ہے کہ آپ نے اسٹریٹ پاور کو موبلائز کرنا ہے، یعنی وہ اس میں اپنا کر رہے ہیں۔ ابھی یوم تاسیس 25 اپریل کو ہوا ہے، 30ویں سالگرہ پاکستان تحریک انصاف نے منائی ہے۔ اس پر ہم نے اپنا عزم کا، بلکہ وہ نہیں یوم تاسیس نہیں، بلکہ یہ ہم نے اس کا ایک جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک
عہد اور عزم کیا ہے اس کا. ایسے خوشا صاحب آپ ماضی میں بھی اور یہ بھی پچھلی عید جب گزری جب بھی آپ تاریخ دے رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر آ جائیں گے, عید کی نماز گھر پڑھیں گے, پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ پہ تنقید بھی ہوئی, تو اب پھر عید آ رہی ہے, عید الاضحیٰ, تو آپ ابھی بھی اپنی بات پہ اسٹینڈ کرتے ہیں کہ عید آ رہی ہے عید کی نماز گھر پڑھیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی معاملات ابھی ڈیلے ہیں, اب معاملہ کورٹ سے یہ چیزیں پھر نہیں پڑیں گے ابھی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور جو تنقید آپ پہ کر رہے تھے ان کو کیا جواب دیں؟ آپ نے میری ٹرولنگ ضرور کروانی ہے دوبارہ. نہیں, یہ بات سوشل میڈیا پہ لوگ پوچھتے ہیں, میں نے کہا میں آپ سے بالکل جائز ہے, ان کی بات بھی جائز ہے, میں بالکل اون کرتا ہوں, میں نے یہ کہا تھا, آج بھی اس پر میں بالکل قائم ہوں. جو میرے ذمے جتنے کیسز تھے میں نے سارے کیسز میں یا عمران خان صاحب کو بری کروایا ہے, یا عمران خان صاحب کی سزا کو معطل کروایا ہے, یا ان کی ضمانتیں کروا رکھی ہیں. ایک ہی کیس صرف رہ گیا ہے جس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ عید سے پہلے آئیں گے, کیونکہ اس وقت وہ میرے پاس تھا کیس, جس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کہتے ہیں یا القادر ٹرسٹ کیس بھی کہتے ہیں. آپ اس بنیاد پہ کہہ رہے تھے؟ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا تھا اس لیے کہ اس میں نے خان صاحب کی پری کنوکشن یعنی سزا سے پہلے میں نے ضمانت ان کی کروا دی تھی, عدالت ہائی کورٹ سے کروائی تھی, اور پھر اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ جس دن کیس لگا, نوٹس بھی اس میں جب سزا ہو گئی تو میں نے نوٹس کروایا تھا عدالت عالیہ سے, تو مجھے یہ یقین تھا کہ جس دن یہ کیس لگے گا, چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ میں سے دراصل 50 ارب روپے میں ملک ریاض نے ون ہائیڈ پارک حسن نواز, محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند سے وہ خریدی 50 ارب روپے کی, پاکستانی روپے کی. وہاں سے سسپیشس ٹرانزیکشن متصور کرتے ہوئے, جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا اماؤنٹ ہو تو ایف آئی اے آپ کی اس کو مشتبہ متصور کرتے ہوئے وہ پھر تفتیش. آپ پور امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کیس اگر چلتا ہے تو خان صاحب باہر آ جائیں؟ جی مجھے بالکل ہے, اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب ہے جب اللہ کو منظور ہوگا. ارے بابا یہاں اس چیز پہ مطلب کہ پھر آپ ڈاواں ڈول ہی ہیں؟ نہیں ڈاواں ڈول میں اس لیے, میرا دیکھیں ایمان کا حصہ ہوتا ہے پر امید رہنا, ایک مایوسی کفر ہے ہمارے ہاں, اس لیے میں تو پر امید رہتا ہوں. اور میں چونکہ قانون اور آئین کا ایک طالب علم بھی ہوں, اور اس ناطے سے میں کہتا ہوں کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے یہ زیادتی ہے ان کو اندر رکھنا بھی. میری خواہش بھی ہے, قوم ساری کی خواہش بھی ہے, متمنی ہے, قوم ملتمس ہے کہ خدا را اس کیس کو یکسو کیا جائے, اس کو سنا جائے. ہم بار بار کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ جو سرکار ہے وہ کوئی نہ کوئی طوالت. لاسٹ میں یہ بتائیے کہ بشرا بی بی صاحب بی بی کے بھی آپ وکیل رہے ہیں, ان کی بھی آنکھ کا معاملہ ہوا تھا, سرجری ہوئی ہے, تو اب ان کی صحت کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس خبر ہے ان کی؟ کیونکہ فیملی کی ملاقات تو ہوئی تھی پچھلے دنوں, اس حوالے سے دیکھیں لیٹسٹ تو مجھے اتنا آگہی نہیں ہے, لیکن ان کو یقیناً جو ہے پہلے جب وہ بنی گالہ میں ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا سزا کے بعد, تو میں نے ملاقات ان کی تھی. وہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے کوئی ایسی چیز دی ہے جس سے میں کھایا تو میرا سارا ناک سے, کان سے, آنکھوں سے, ہر چیز سے جو ہے میرا سفید مادہ باہر نکلا, اور ایک ہفتہ پورا میرے پیٹ میں اور اندر جلن رہی. یہ آپ کو خود انہوں نے بتایا؟ انہوں نے کہا نہ میں کھا سکی نہ میں پی سکی. اور چونکہ وہ بہت مضبوط وہ اعصاب کی ہیں اور تہجد گزار ہے, وہ تہجد بھی پڑھتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور وہ جو ہے اس وقت ٹھیک ہو گئی تھی. لیکن پھر انہوں نے ہی اس قید تنہائی کی باعث جو ہے وہ رٹ کر کے اڈیالہ جیل میں گئیں. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بنی گالہ میں ان کو ہاؤس اریسٹ میں کوئی آرام دیا گیا تھا, سکھ دیا گیا تھا, کوئی گھر کی ان کو جو ہے آسائش دی گئی تھی, تو یہ اس سے زیادہ جھوٹ ہو نہیں سکتا. گفتگو سن رہے تھے سردار لطیف کھوسہ صاحب کی, جو کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا لائے عمل بنے گا. جو آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.